حضرات و سامعین، اس بات پر ہر مسلمان کا پختہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس کے سوا نفع نقصان کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں، چاہے وہ ولی ہو، وہ بزرگ ہو، پیر و مرشد ہو، نبی ہو، وقت کا مجتہد ہو، کتنا بڑا عالم اور مفتی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس بھی اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، اور قرآن مجید میں اس کی جا بجا نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے متعلق بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس قدر اللہ رب العزت میری ذات کے لیے نفع یا نقصان چاہے، اتنا ہی مجھے نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ میرے اختیار میں نفع اور نقصان نہیں۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، آئندہ کے متعلق مجھے آگاہی ہوتی، آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات پیش ہونے والے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا۔ فرمایا اگر میں جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، میرے پاس خیر ہی خیر ہوتی، مجھے نقصان ہی نہ پہنچتا۔ تاریخ شاہد ہے، حدیث کی کتابیں اس پر گواہی دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ وما مسنی السوء، اگر میرے پاس غیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہ چھوتی، میرے پاس کوئی مصیبت ہی نہ آتی، خوشی ہی خوشی ہوتی، غم میرے پاس سے بھٹکتا ہی نہ، دکھ اور تکلیف میرے پاس ہی نہ آتے، میرے پاس علاج ہوتا، میں اس دکھ درد کی دوا کر لیتا میرے پاس اگر غیب کا علم ہوتا۔ وما مسنی السوء، مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ وما انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، انہیں صرف ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرات و سامعین، اندازہ لگائیں اس آیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بھی بنایا ہے، تمام مخلوقات سے آپ کو افضل بنایا، آپ کو فضیلت بخشی ہے، آپ کو کئی مراتب اور مقام بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس چیز کی نفی کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کسی قسم کا بھی اختیار اپنے اس نبی کو بھی نہیں دیا چاہے جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کسی بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کسی نفع نقصان کا اختیار نہ رکھتے تھے، آپ اپنی ذات کے بارے میں بھی اختیار نہ رکھتے تھے۔ غزوہ احد میں آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ دیکھ رہے تھے آپ کے صحابہ کو جو شہید ہوئے تھے ان کا مصلح کیا گیا تھا،
ان کے کان، ان کے ناک کاٹے گئے تھے، ان کی شکلوں کو بگاڑا گیا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی گئی تھی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہوتے، آپ اپنے صحابہ کا دفاع کرتے، آپ اپنی ذات کا دفاع کرتے، آپ کو زخم نہ لگتے۔ غزوہ احد میں آپ کو زخم لگے، تیر آتے تھے، آپ کا گھیراؤ کیا گیا، چند صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد تھے آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ میرا دفاع کرو، آپ ان سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا، جس طرح آج کے ایک جاہل مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے کہ آج کے نام نہاد پیر بنے ہوئے، ولی بنے ہوئے، ذرا سی پھونک ماریں گے سب کچھ ہو جائے گا، اگر ایسے معاملات ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میرے پاس خیر ہی خیر ہوتی، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوتی۔ جن لوگوں سے لوگ حصول نفع کی امید رکھتے ہیں اور ان سے نقصان کا خطرہ اور خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارا ان معبودوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ لَهُ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، اگر اللہ رب العزت مجھے نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، تمہارا کون سا معبود ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی تکلیف کو ٹال سکے، دور کر سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ رب العزت کسی کو تکلیف دے، کوئی ہو ایسا تمہارا معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، کوئی ایسا ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرے، اپنی رحمت کو نازل کر دے، کیا تمہارا کوئی ایسا معبود ہے اللہ رب العزت اس رحمت کو نازل کرنا چاہے، اس بندے پر رحمت کا نزول اللہ رب العزت کرنا چاہے؟ کسی کے اندر اتنا اختیار ہے؟ کوئی ہے کسی کے اندر اتنا دم ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو؟ کوئی ہو ایسا جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی رحمت کو ٹھکرا سکے، روک سکے؟ ایسا ہرگز کوئی نہیں کر سکتا۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو چیلنج کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت کسی پر اپنی رحمت کا نزول کرنا چاہے تو اس کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا نزول ہو یا تکلیف نازل ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات و سامعین، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس رحمت کے دروازے کو، اس رحمت کو کسی کے اندر دم نہیں، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس رحمت کو اللہ رب العزت کسی سے روک دے، کسی کے اندر دم نہیں، فلا مرسل له، اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پھر سے جاری نہیں کر سکتا، اس کے سلسلے کو پھر رواں دواں نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ کسی کو پکارنے سے بھی روکا ہے، کسی کو نہ پکارا جائے۔ جب ان سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے تو پکارا بھی اسے جائے، نفع اور نقصان کا مالک بھی اسی کو سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ آج کے مسلمان جن کو اپنے ولی سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، جن سے امیدیں برلاتے ہیں، جن سے خوف اور خطرہ محسوس کرتے ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ان کی زندگی بھی بول کر شہادت اور گواہی دے گی کہ نفع اور نقصان کا
اگر کوئی مالک ہے تو صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہر ایک کو حاجت ہوتی ہے، ہر ایک محتاج ہوتا ہے، اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ اگر رحمت لوگوں کے لیے جاری کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ بند کر دے پوری دنیا والے مل جائیں اپنے پورے معبودان باطلہ کو بلا لیں، کسی کے اندر اتنا دم نہیں اللہ کی روکی ہوئی رحمت کو جاری کر سکے۔ جب اتنا کچھ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج ہے، لوگوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے اندر اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ جس شخص کو فضیلت دی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تمہارے نبی ہیں، ان کے پاس بھی جب اختیارات نہیں ہیں تم ان کو چھوڑ کر کن کن کے پاس جاتے ہو، اور ان کے پاس جاتے ہو جو منو مٹی طرح دبے ہوئے ہیں، ان کو کسی قسم کا شعور نہیں، وہ تمہاری باتوں سے واقف نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ قرآن مجید اس بات کی بول بول کر شہادت دیتا ہے، مسلمان کو سمجھا رہا ہے، لیکن مسلمان جاہلانہ عقیدوں پر چل رہا ہے اور شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کی آیات کو ٹھکرا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، کسی سے آہو بکا نہ کریں، کسی سے التجا نہ کریں۔ کیوں کہ وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرمایا اے نبی اگر آپ نے بھی ایسا کر لیا، کسی کو پکار لیا اللہ کے علاوہ، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے اپنے نبی کو بھی رعایت نہیں دی۔ قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں، فرمایا کہ تب آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا۔ کتنا سنگین جرم ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے اختیارات کسی غیر میں مانے جائیں، اور بالخصوص ان لوگوں میں مانے جائیں جو مر چکے اور فوت ہو چکے ہیں، اور پھر ان لوگوں میں مانے جائیں جو جادوگر ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جو شرکیہ امور کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کے اختیارات کو مانا جائے اور تسلیم کیا جائے، اس سے بڑھ کر کفر اور کیا ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو رعایت نہیں دی تو ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو کیا رعایت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کسی کو پکارتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا اگر میں تجھے بھی کوئی تکلیف پہنچاؤں تو میرے علاوہ تیری تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں کہ آئی ہوئی تکلیف کو دور کر سکے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی کو بچانے والا اللہ رب العزت ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اپنے اختیارات کے بلبوتے پر نکل نہیں سکتے، پکارا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ ہی نجات دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، حضرت ایوب علیہ السلام تفسیر کی روایات میں 18 سال بیماری میں مبتلا رہے، بڑی گندی اور تکلیف دہ بیماری تھی، اپنی تکلیف کو دور نہ کر سکے، التجا کی اللہ رب العزت سے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے شفا دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر اللہ رب العزت کو پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی یہی تربیت کی، آپ کے اصحاب نے بھی ہر موڑ پر اللہ رب العزت کو پکارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد بھی کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں، اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا۔ لیکن آج کا مسلمان کن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے؟ جو جادو اور کہانت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہوں، جو جادوگر ہوں اور کفریہ کام کرتے ہوں، واضح طور پر شرکیہ کام کرتے ہوں، جو کبھی نماز کے قریب نہ جاتے ہوں، ان کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کو مانا جائے، یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ حضرات و سامعین،
اللہ رب العزت کے علاوہ کسی شخص سے نفع کی امید رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی قدرت ہے، وہ اپنے ارادے اور قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ جس شخص کو چاہے، جتنا چاہے، جس قدر چاہے، جس طرح کی تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور آج مسلمانوں کے اندر جا کے دیکھیں، مسلم معاشرے کو جا کے ٹٹولیں، مسلم افراد کو دیکھیں، ان کی جانچ پڑتال کریں، کتنے مسلمان ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی ہم دیکھیں گے ان کا عقیدہ یہی ہوگا، اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اولیاء، ان کے اندر اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی قدرت اور ارادے کے ساتھ جس شخص کو جتنا چاہیں اور جو چاہیں، جس طرح کا نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک درخت کی ویڈیو مشہور ہوئی تھی کہ یہ درخت ہے، اس درخت کو بڑی بڑی کرینیں آئیں، ناکام ہو گئی، پیر صاحب نے کسی کو بھی یہ درخت اکھاڑنے نہیں دیا، جو بھی اکھاڑنے آتا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر توحید کے ماننے والوں نے اس درخت کو اکھیڑا اور اکھیڑ کر لے گئے، پیر صاحب کچھ بھی نہ کر سکے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے سامنے یہ عقیدہ واضح عیاں اور نمایاں ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی لیے فرمایا تھا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، فرمایا کہ جن لوگوں کو، جن معبودوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے کسی قسم کا ڈر نہیں رکھتا، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا اختیار ان کے پاس نہیں، ہاں اتنا مجھے نقصان پہنچے گا جتنا میرے مقدر میں میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ اتنا نقصان اس کو پہنچے گا، اس قدر نقصان ہوگا، ذرے کے برابر بھی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی بھی چیز میرے رب کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتی۔ افلا تتذکرون، کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بھلا کیسے ڈروں؟ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم نہیں ڈرتے، تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اس ذات کا شریک بنا رکھا ہے، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم نہیں ڈرتے، میں کیوں ڈروں ان لوگوں سے جو کچھ کر نہیں سکتے۔ ما لم ينزل علیکم سلطانہ، جس کے اللہ رب العزت نے تم پر کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ یہ جو تمہارے عقائد ہیں، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، کہیں پر تمہیں دلیل ملتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی کوئی دلیل دی ہے؟ کسی نبی نے اس کی دعوت دی ہے؟ اگر دی ہے تو سامنے لاؤ، اگر نہیں دی تو پھر ان عقائد کو رد کرو، ان عقائد کو تسلیم کرو جو رب نے تمہیں دیے ہیں، جو رب نے اپنے انبیاء کو دے کر لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا، ان عقائد کو تسلیم کرو۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، اللہ نے تمہارے اس شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ جو تم عقائد رکھتے ہو ان عقائد سے باز آ جاؤ۔ حضرات و سامعین، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، وہ ہمارے رب نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہوتی ہے، اور جتنی لکھی ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ہمیں مل کر پہنچ کر رہتی ہے، اس میں ذرا برابر بھی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، اتنی تکلیف تو ہمیں پہنچنی ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان لانے والے مومن بندے تو صرف اسی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا، فرمایا کہ اس بات کا یقین کر لے، اگر پوری کی پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، تجھے نفع پہنچانا چاہے،
پوری کی پوری امت بھی مل کر تجھے ذرا برابر نفع نہیں پہنچا سکتی. الا بشیء قد کتب اللہ لک، صرف اتنا ہی تجھے فائدہ پہنچا سکیں گے، اتنا فائدہ جتنا اللہ رب العزت نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تیرے مقدر میں، تیرے حق میں لکھ دیا ہے کہ یہ سارے بندے مل کر اس بندے کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے اور اتنا فائدہ پہنچا سکیں گے، اتنا ہی پہنچائیں گے. پوری دنیا مل کر کوشش کر لے اور محنت کر لے، اپنی قوت طاقت کو صرف کر لے، خرچ کر لے، پوری دنیا مل کر بھی اس لکھی ہوئی تقدیر سے جو فائدہ پہنچنا ہے اللہ نے لکھا ہے اس سے ایک ذرا برابر بھی زیادہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ کم کر سکتے. پھر فرمایا اور اگر جمع ہو جائیں اجتمعوا علی ان یضروک ولم یضروک الا بشیء، اور اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے تکلیف پہنچانا چاہیں، پوری امت مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. الا قد کتبہ اللہ علیک، صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ رب العزت نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. حضرات و سامعین، یہ دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ جو میں نے ابھی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس عقیدے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ کو جانا جائے. یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس بھی اس قسم کے اختیارات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں نفی کر دی. یہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے، اس مناسبت سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کا بنیادی عقیدہ بیان کیا، اس مناسبت سے ماہ سفر کے بارے میں آج کے مسلمانوں کے اندر ایک بد عقیدگی اور جہالت پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ اس ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس سے بدشگونی لی جاتی ہے. کہتے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کاروبار شروع کیا، یہ منحوس مہینہ ہے، اس کاروبار کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر اس مہینے کے اندر شادی کر لی تو شادی کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی. لہٰذا کوئی اچھا کام اگر اس مہینے کے اندر اس کی ابتدا کر لی، شروع کر لیا کام، اس کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا. یہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے. حالانکہ قرآن مجید کی واضح آیات ہے، نفع جو بھی انسان کو پہنچے اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہوا ہے، جو بھی نقصان پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. نفع اور نقصان اور یہ بدشگونی اور یہ نحوست نہ کسی بندے سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی مہینے سے اس کا تعلق ہے، نہ کسی دن سے اس کا تعلق ہے. حضرات السامعین، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے. جو کچھ لکھا ہے اس کو مل کے رہنا ہے. کسی قسم کی بدشگونی انسان کو نہیں لینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، 4 کام ایسے ہوں گے میری امت کے اندر جو ہیں جہالت کے. 4 کام ایسے ہیں جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، میری امت میں بھی ہوں گے. میری امت ان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگی، نہیں چھوڑے گی. حسب و نسب میں فخر کرنا، والطعن فی الانساب، اور نسب کے اندر تانا زنی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ ہے. یہ 4 کام ہیں جاہلیت کے لوگ، مشرک اور کافر کرتے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں کے اندر یہ کام پائے جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں ٹیلی ویژن پر پروگرامز کے اندر ستاروں کا احوال، ستاروں کے احوال اور ان کی تاثیر بیان کی جاتی ہے. لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ستارہ فلاں ہے اور آپ کا ستارہ اس وقت گردش کے اندر ہے، تو آپ اگر اس وقت کوئی کاروبار کرنا چاہیں گے، آپ کے کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. ان دنوں آپ شادی نہ کریں، اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. یہ کہانت ہے، یہ نجومی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی وعید بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان کیا، واضح الفاظ میں، جو اس شخص کی اس طرح کی خبریں دیتا ہے
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص نہ مسلمان ہے نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، فرمایا کہ جو شخص بدشگونی لیتا ہے اور جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص کہانت کرتا ہے یعنی یہ نجومی والا کام کرتا ہے، یا جس کے لیے کہانت کی جاتی ہے، یا جو جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں۔ واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس ان سے احوال جاننے کے لیے، حالانکہ ستاروں کا انسان کی قسمت سے یا انسان کے مستقبل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جو شخص ستاروں کے اندر تاثیر سمجھتا ہے کہ میرا ستارہ گردش میں ہے، میں کاروبار کروں گا نقصان ہو سکتا ہے، شادی کروں گا شادی کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، حدیث کے اندر واضح ہے اس شخص کو کافر قرار دیا گیا ہے، کافر۔ حدیبیہ کی رات بارش ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف منہ کیا اور صحابہ سے خطاب کیا، فرمایا کہ آج رات اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی کی، فرمایا کیا کہ اصبح من عبادی، کچھ میرے بندوں نے اب صبح کی ہے نا، صبح ہو گئی، اس صبح کے ساتھ ہی کچھ میرے بندے مجھ پر ایمان لانے والے بن گئے، مومن بی و کافر، کچھ تو میری ذات پر ایمان لانے والے بن گئے، مومن بن گئے، کچھ نے کفر کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا، ہم صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ لوگ مومن ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، ہم تو رات کو سوئے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ فرمایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، رہا وہ شخص جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی ہے، فذالک مؤمن بی وکافر بالکواکب، ایسا شخص جس نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے نازل ہوئی ہے، ایسا شخص تو مجھ پر ایمان لانے والا بن گیا، اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش نازل ہوئی، ایسا شخص اس نے مجھ سے کفر کر لیا، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اور فرمایا جس شخص نے کہا یہ بارش ہوئی بنوع قضا و قضا، یہ ہم پر بارش جو نازل ہوئی ہے یہ فلاں فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ سے کفر کر لیا، مؤمن بالکواکب، اور ستاروں پر یہ شخص ایمان لے آیا۔ اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص ستاروں کے اندر تاثیر سمجھتا ہے، موسمی تش فلاں ستارے کی وجہ سے آئی، یا اپنے حالات میں اپنی زندگی کے معاملات میں ستاروں کے اندر تاثیر سمجھتا ہے، ایسا شخص کفری عقیدہ رکھتا ہے، اور حدیث اس شخص کو واضح کافر کہتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان اکثریت اس عقیدے میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آتی ہیں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، کسی کائن نجومی کے پاس جاتا ہے، سوال کر لیتا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس شخص کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کائن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فصدقہ بما یقول، وہ کاہن نجومی جو بات کر رہا ہے تصدیق کر لیتا ہے، ہاں یہ بات اس نے کہی تھی سچی ثابت ہو گئی، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن اور حدیث دین اسلام، اس نے پورے دین اسلام کا کفر کر دیا، وہ ابو جہل کا ساتھی بن گیا، ابو جہل کے برابر کا کافر بن گیا، ابو لہب کے برابر کا کافر بن گیا، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا رہے۔